ابھی پیشرو خطیب حضرت مولانا و مفتی مجاہد الاسلام صاحب دامت برکاتہم کی تقریر میں جوانی بول رہی تھی. وہ تو جوان ہے، سراپا جوان، جسے نوجوان کہا جاتا ہے. میں جوان ہوں، نوجوان نہیں ہوں. ولولہ انگیز خطاب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اور بہت اہم پیغامات آپ کے روبرو آپ کے دامن میں رکھ کر کے چلے گئے. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی و تعلیمی بیداری کانفرنس مدرسہ مفتاح العلوم کے زیر اہتمام یہاں کے ذمہ داران و اساتذہ نظام نے انتھک کوشش اور قربانی کے بعد آج کی یہ پاکیزہ محفل جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، اس اجلاس کے پیچھے بے شمار قربانیاں کی گئی ہیں، پیش کی گئی ہیں، تب جا کر کے اتنی عظیم الشان اجلاس ہماری نظروں کے سامنے ہے. جلسہ دستار بندی، جلسہ دستار فضیلت، عظمت قرآن پر آج کا یہ اجلاس ہونا طے پایا ہے. لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے. اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے. اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے. قول خدا، ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا، ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں. تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں. ہم دار و وطن کی دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نازل کردہ کتاب کہ جس کے جھٹکے آج بھی تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں، جس نے عرب جیسی شقی، بدبخت اور ضدی قوم کے قلوب کو چند دنوں میں اس طرح پلٹ کر کے رکھ دیا کہ وہ قوم جو مذہب اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، وہ قوم جو قرآن کا استہزاء کرتی تھی، یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی مجنوں، کبھی پاگل، کبھی دیوانہ جیسے برے القاب سے پکارتی تھی. لیکن قرآنی انقلاب کے بعد مذہب اسلام کی پیرو نظر آ رہی ہے، دین متین کی شیدائی نظر آ رہی ہے. آپ صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو مجبور ہو کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. حضرت ابو بکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عمر کو فاروق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عثمان کو ذی النورین بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت علی کو حیدری کرار بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت امیر معاویہ کو سیاست کے اعلیٰ مقام پہ فائز کیا تو قرآن کی برکت نے. الغرض جتنے بھی چھوٹے بڑے صحابہ کرام ہیں ان کو معظم و محترم بنایا تو قرآن کی برکت نے. اسی کو علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن. حضرات محترم، یہ قرآن عظیم الشان کتاب، یہ قرآن صحیفہ انقلاب ہے. یہ قرآن
دستور حیات ہے، یہ قرآن منشور حیات ہے، یہ قرآن ضابطۂ حیات ہے۔ جس قرآن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے والے کے سامنے فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تلاوت قرآن کو سنتے ہیں، اور سنتے سنتے اتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے والے کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی فرشتہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، کوئی فرشتہ قرآن کی تلاوت کر نہیں سکتا۔ یہ مقام ملا ہے صرف حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ وہ قرآن لانے والے ہیں، قرآن کا دور کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں اور قرآن لانے والے ہیں۔ صرف حضرت سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، باقی جتنے فرشتے ہیں کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے۔ یہ مقام ملا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے والے کے سامنے فرشتے آ کر کے تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو سنتے ہیں، اور سنتے سنتے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ تلاوت کرنے والے کے لبوں کو چوم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ بولیے۔ کیا یہاں سبحان اللہ لوگ تقریر میں نہیں بولتے ہیں کیا؟ آپ سبحان اللہ بولیں گے تب نہ بیٹھے سبحان اللہ، بات اچھی لگے آپ سبحان اللہ کہیں۔ آقا نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، کہ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے صدقے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے والے کے سامنے فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تلاوت کرنے والے کے قریب تلاوت کو سنتے ہیں، اور سنتے سنتے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ تلاوت کرنے والے کے لبوں کو چوم لیتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ آقا کی مسجد میں حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے مسجد نبوی کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے کا۔ وقت کے بڑے امام حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کے منہ سے مشک کی کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ بچوں نے آگے بڑھ کر کے سوال کیا کہ حضرت آپ کے منہ سے مشک کی کستوری کی خوشبو کیوں کر کے آ رہی ہے، ذرا بتا دیا جائے۔ حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ انکار پہ انکار کرتے رہے، لیکن بچے اصرار پہ اصرار کرتے رہے اور کہا کہ بتانا ہوگا حضرت کہ آپ کے منہ سے مشک کی کستوری کی خوشبو کیوں کر کے آ رہی ہے۔ وہ بتانے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بتاؤں میرے منہ سے مشک کی خوشبو کیوں کر کے آ رہی ہے، میں بتاؤں میرے منہ سے مشک کی خوشبو کیوں کر کے آ رہی ہے۔ ایک رات میں سویا سرور کونین امام کائنات فخر موجودات کالی کملی والے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، اور خواب میں آنے کے بعد فرمایا اے عاصم ذرا قرآن کی تلاوت کر، جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں قرآن کی تلاوت سنانے لگے، قرآن پڑھ کر کے سنانے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام
تلاوت کو سننے لگے اور سنتے سنتے اتنے قریب آ گئے کہ حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے لبوں کو چوم لیا ہے۔ اس وقت حضرت امام عاصم نے اپنے بچوں سے فرمایا کہ میں بتاؤں میرے منہ سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے جس دن سے میرے لبوں کو چوما ہے خواب میں، اسی دن سے میرے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے مقام تلاوت قرآن کرنے والے کا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، قرآن پڑھتے پڑھتے اور قرآن سیکھتے سیکھتے جب تیرا انتقال ہو جائے گا، ایک عجیب حدیث بتا رہا ہوں، آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال ہو جائے گا، قبر میں چلے جاؤ گے، جب قبر میں چلے جاؤ گے تو تیری قبر کی زیارت اس طرح لوگ کریں گے، تیری قبر کی زیارت فرشتے اس طرح کریں گے جیسے لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ تیری قبر کی زیارت فرشتے اس طرح کریں گے کہ جس طریقے سے لوگ خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں، اگر تو قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے گا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ہم قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں اپنے بچوں کو۔ آج قرآن کو دریا میں ڈالا جا رہا ہے، آج قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، آج قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہم اور آپ کہ ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزمانو سامنے میدان۔ لوگ قرآن کو جلانے کی سازش کر رہے ہیں، لوگ قرآن کو دریا میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کبھی مٹ نہیں سکتا، قرآن کبھی بجھ نہیں سکتا۔ قرآن کی تاثیر آج بھی زندہ ہے، کل قیامت تک قرآن کی تاثیر زندہ رہے گی۔ آپ نے دہلی کا واقعہ نہیں سنا؟ دہلی کے اندر چاندنی چوک ہے۔ چاندنی چوک جانتے ہیں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ نوادہ میں۔ کہاں ہے؟ دلی میں۔ چاندنی چوک میں بڑا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع۔ ان لاکھوں کے مجمع میں ایک عیسائی پادری نے اعلان کر دیا کہ ہے کوئی جو قرآن کو لے کر کے آئے، میں انجیل کو لے کر کے آتا ہوں۔ ہے کوئی جو قرآن کو آگ میں ڈالے، میں انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ مقابلہ ہوتا ہے قرآن اور انجیل کا، اور کون مقابلہ کرتا ہے؟ عیسائی پادری اعلان کرتا ہے، عیسائیت کا بڑا عالم اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی کہ جو قرآن کو لے کر کے آئے، میں انجیل کو لے کر کے آتا ہوں، اور چلو دونوں اپنی اپنی کتاب آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جس کی کتاب جل جائے گی اس کا دین باطل ہے، اور جس کی کتاب بچ جائے گی اس کا دین حق ہے۔ لاکھوں کا مجمع تھا، لیکن میدان میں آئے تو آئے کون؟ اس وقت کے محدث اعظم، فخر المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز نور اللہ مرقدہ میدان میں آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ وہ اللہ والے تھے، اہل بصیرت اور اہل نظر تھے، انہوں نے دل کی نگاہ سے بھانپ لیا تھا کہ یہ مردود انجیل میں کیمیکل اور مسالہ لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں۔ اگر تیرا ایمان انجیل پر ہے تو تم انجیل کو سینے میں دبا لو، میرا ایمان قرآن پر ہے، میں قرآن کو سینے میں دبا لیتا ہوں، اور چلو دونوں چل کر کے کود جاتے ہیں۔ کیا کہا کہ نہ تم انجیل کو آگ میں ڈالو، نہ میں قرآن کو آگ میں ڈالتا ہوں، بلکہ
بلکہ تم انجیل کو سینے میں دبا لو، میں قرآن کو سینے میں دبا لیتا ہوں، اور چلو دونوں چل کر کے کود جاتے ہیں۔ جو بچ جائے گا اس کا دین حق ہے، اور جو چل جائے گا اس کا دین باطل ہے۔ پادری کو پتا تھا کہ میں نے تو اس میں کیمیکل مسالہ لگایا ہوا ہے، میں جاؤں گا تو اس میں جل جاؤں گا۔ اس کا تو انجیل پہ ایمان تھا، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ انجیل برحق نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن برحق ہے۔ اس امت کے اندر جتنی آسمانی کتابیں ہیں ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اپنی جگہ پر وہ کتابیں اب ہمارا ایمان ہے ان کتابوں پر، لیکن ان کتابوں کے حکامات اب منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب اس دنیا کے اندر کوئی نظام چلے گا تو قرآن کا نظام چلے گا، اس دنیا کے اندر کوئی نظام چلے گا تو مصطفیٰ کا نظام۔